جو حضرات صحابہ کرام نے کر کے دکھلا دیا، جو ثابت کر دیا کہ دنیا جب سے بنی ہے اور جب تک یہ دنیا آباد رہے گی، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا عشق کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کسی سورج نے دیکھا ہے، نہ قیامت تک کوئی سورج اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتا ہے۔ تاریخ کے اوراق یہ بتاتے ہیں جن لوگوں نے رسول اللہ کے صحابہ کے عشق کے نقشوں کو کھینچا ہے، وہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ہم نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کو دیکھا ہے، ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کے ماننے والوں کو دیکھا ہے، تاریخ کے اوراق کو پلٹا ہے ہم نے، لیکن صحابہ کرام جیسا عاشق رسول ہم نے دنیا کی دھرتی پر نہیں پایا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میں بہت مختصر کرتے ہوئے ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے۔ ایک صحابی آئے اور اللہ کے نبی سے سوال کیا، فرمایا کہ آیا اللہ کے نبی یہ بتلائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ سوال تو بڑا عجیب ہے، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نماز کے لیے جا رہے تھے، جواب نہیں دیا، فرماتے فلما قضا صلاتہ، اللہ کے نبی نے جب اپنی نماز کو ختم کیا، سلام پھیرا اور پلٹ گئے، فرمایا این السائل عن قیام الساعہ، کون ہے جس نے سوال کیا تھا قیامت کے بارے میں؟ صحابی کھڑے ہو گئے، فرمایا اے اللہ کے نبی میں نے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے پلٹ کر کے سوال کیا۔ غور سے سنیے، اپنے مائنڈ میں بٹھائیے کہ ہمارا ایمان، ہم کس استھل اور کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں اور آقا نامدار کے متوالوں کا ایمان کہاں پہنچا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا، یہ بتلاؤ کہ ما عددت لہا، تم نے قیامت تو آئے گی، قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ کیا ہے تمہارے پاس سرمایہ؟ وہ تو بڑا نفسا نفسی کا عالم ہوگا اس وقت، ہر آدمی اپنے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، سورج بالکل نزدیک آ چکا ہوگا، پریشانیاں ہوں گی، جنتی جنت میں جانے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، جہنمی جہنم کے جانے کا انتظار ہوگا، اور ایک عجیب قسم کی بے چینی اور بے قراری کا عالم ہوگا۔ تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ صحابی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی کا صحابی جو دل میں ہے وہی زبان میں، جو زبان کہہ رہی ہے بول رہی ہے وہی دل کے اندر ہے۔ ایک جواب دیا، اے اللہ کے نبی ما اعددت لها لا کبیر صلاۃ ولا صوم، اے اللہ کے نبی میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، نہ میرے پاس نمازوں کا پٹارا ہے، نہ میرے پاس روزوں کا انبار ہے، کچھ نہیں ہے۔ فرض نماز کا وقت ہوتا ہے نماز پڑھ لیتا ہوں، رمضان کا مہینہ آتا ہے رمضان کے روزے رکھ لیتا ہوں، اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا ہاں ایک چیز ہے میرے پاس، نمازوں کا پٹارا نہیں ہے، روزوں کا انبار نہیں ہے، ایک چیز میرے پاس ہے، الا انی احب اللہ ورسولہ، ہاں میں اپنے اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، یہی میرے پاس سرمایہ ہے۔ میرے دل میں رسول اللہ کی محبت اتنی بھری ہوئی ہے کہ آپ کا ارشاد ہے کہ خدا کی قسم تم مسلمان اور کامل اور مکمل مسلمان اس وقت ہوگے جب تمہارے اندر اور دل کے اندر آل اولاد
زمین سب سے زیادہ محبت تمہارے دل میں میری ہونی چاہیے، یہاں تک کہ تمہاری جان سے بھی زیادہ محبت تمہارے دل میں میری ہونی چاہیے۔ اگر محبت کامل ہوگی تو تمہارا ایمان بھی کامل اور مکمل ہوگا، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے جب یہ جملہ سنا کہ میرے پاس اگر دنیا اور آخرت کا کوئی سرمایہ ہے تو وہ رسول اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہر جوان سنے، ہر مرد سنے، اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب وانت مع من احببت۔ اے لوگوں، دنیا میں جو آدمی جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، اور تم جس سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو تم قیامت کے دن اسی اللہ کے ساتھ ہوگے اور رسول اللہ کے ساتھ ہوگے۔ اب قیامت کی فکر کیا ہے؟ اب قیامت کو پوچھنا کیا ہے؟ ارے تم تو اللہ اور اس کے رسول کے سائے چھتر میں ہوگے قیامت کے دن، اور جس کو اللہ کی رحمت کا سایہ مل گیا، رسول اللہ کا سائے چھتر مل گیا، اب قیامت نہیں، قیامت سے بڑی قیامت آ جائے کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم تو اس اللہ کے ساتھ ہوگے جس نے کہا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اس وقت بڑے سے بڑے بادشاہ گھبرائے کھڑے ہوں گے، بڑے سے بڑے لوگ گھبرا رہے ہوں گے، اس وقت تو بادشاہت صرف اللہ کی ہوگی۔ اس اللہ کی بادشاہت میں تم معزز، تم مشرف، تم مکرم، تم اللہ کے فضل و کرم کے سائے میں ہوگے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس حدیث کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا، جو اس حدیث کے راوی ہیں؟ فرمایا فَمَا رَأَيْتُ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ فَرِحَهُمْ بِهَذَا۔ میں نے مسلمانوں کو اس سے زیادہ خوش ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جتنا آج میں نے خوش ہوتے ہوئے دیکھا کہ سرٹیفکیٹ مل گیا، ہم رسول اللہ کے دیوانے ہیں، ہم رسول اللہ کے متوانے ہیں، ہم نے سب کچھ قربان کر دیا رسول اللہ کی محبت میں۔ کل قیامت کے دن بھی ہمارا حشر رسول اللہ کے ساتھ ہوگا۔ اس سے بڑا سرمایہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا کیا ہو سکتا ہے؟ ایک صحابی آئے اور اللہ کے نبی کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ کیا ہوا؟ اے اللہ کے نبی بہت پریشان ہے۔ ارے ہوا کیا ہے؟ میرے دل میں یہ کچوکے لگ رہے ہیں، میرے درد ہے، میرے دل میں ٹیس ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آخری نبی ہیں، ہم دنیا میں موجود ہیں اور آپ بھی موجود ہیں۔ جب میرے دل میں آپ کی محبت کی آگ لگتی ہے تو میں اپنے باڑی سے نکلتا ہوں اور آپ کے گھر میں آ جاتا ہوں، اپنی آنکھوں سے آپ کا دیدار کرتا ہوں، پھر واپس چلا جاتا ہوں، سکون مل جاتا ہے۔ لیکن اے اللہ کے نبی آپ دنیا سے جائیں گے اور میں بھی جاؤں گا، اور آپ جنت میں کس مقام پر ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں آپ کا دیدار، آپ سے ملاقات کا شرف جنت میں ہوگا کہ نہیں ہوگا، میں اس سلسلے کو لے کر کے بہت پریشان ہوں۔ اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، چلے گئے اندر۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے باہر، حضرت جبریل امین آئے اور آ کر کے قرآن کی آیات سنائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ کہ اے محمد الرسول اللہ اپنی امت کو یہ کہہ دیجئے
وہ صحابی رسول جو آپ کے عشق میں مبتلا ہیں، ان سے کہہ دیجئے گھبراؤ نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے چلا جائے گا تو اس کو قیامت کے دن جگہ ملے گی۔ کہاں؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین صحابہ کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اور اولیاء اللہ کے ساتھ اس کا رہنا اور ٹھکانا ہوگا۔ کیا مطلب؟ مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ جو نمبر 1 کا عاشق رسول ہوگا، نمبر 1 کا مسلمان ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرما بردار ہوگا، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ پھر اس سے نیچے کی کیٹیگری ہے صحابہ کے ساتھ ہوگا، اس کے نیچے شہیدوں کے ساتھ ہوگا، اس کے نیچے اولیاء اللہ کے ساتھ ہوگا۔ یہ انعام ہے رسول اللہ کی اطاعت پر۔ میرے عزیز دوستو، میں اگر آپ کے سامنے رسول اللہ کی محبت کے نمونے پیش کروں، واقعات پیش کروں، تو رات بیت جائے گی۔ میرا وقت 8 بجے سے تھا، میرا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں میرے بھائی، رسول اللہ کا عشق پیدا کرنا، عاشق رسول ہونا، عشق رسول میں فنا ہو جانا، یہ سرمایہ ہے ہمارے بزرگ